تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 67, 68, 69 تین آیت ہے. آیت نمبر 67 For every nation we have made mansak which they must follow. ہر امت کے لیے ہم نے یعنی اللہ نے کہ ہر امت کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے منسک یعنی کہ وہ جو رائٹس ہوتے ہیں مناسک جس کو کہتے ہیں تو وہ جو کہ اللہ نے بنا دیا ہر امت کے لیے الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں اور وہ ان کو اس کی اتباع کرنی چاہیے فالو کرنا ہی چاہیے ان کو. سو لیٹ دیم ناٹ ڈسپیوٹ ود یو آن دا میٹر. تو ان لوگوں کو یعنی جو بھی لوگ ہیں اگر جاہل لوگ ہیں تو ان لوگوں کو اس معاملے کے اندر آپ سے آرگیومنٹ کرنا جھگڑنا نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ جو بے وقوف پیگنس لوگ جو جاہل ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب نہیں ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ پہلے تو ایسا تھا اور یوں تھا تو یہ جھگڑا اور یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. بٹ انوائٹ دیم ٹو یور لارڈ بلکہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلائیے یعنی دعوت دیجیے دعویٰ کیجیے. ویریلی یو انڈیڈ آر آن دا اسٹریٹ گائیڈنس کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ یقیناً آپ تو بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہو. آیت نمبر 68 اینڈ اف دے آرگیو ود یو اور اگر وہ آپ سے حجت کریں سے کہو ان سے اللہ نوز بیسٹ آف واٹ یو ڈو. اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. آیت نمبر 69 اللہ ول جج بٹوین یو آن دا ڈے آف ریزریکشن اباؤٹ دیٹ ویئر ان یو یوز ٹو ڈیفر. اور اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں کہ جس میں تم مخالفت کر رہے تھے اختلاف کر رہے تھے. ایوری نیشن ہیز اٹس ریلیجیس سیریمنیز. ہر امت کے لیے ان کی دین کے حساب سے جو بھی رائٹس ہیں مناسکس ہیں سیریمنیز ہیں وہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ ٹیلز us that he has made منسک فار ایوری نیشن یعنی ہر امت کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے بنائے ہیں ان کے رائٹس. تو یہ مناسک جس کو کہتے ہیں. ابن جریر said this means that there are منسک for every prophet's nation. ابن جریر جو ان کا کہنا ہے کہ ہر رسول جو بھی آئے ہیں ان کی امت کے لیے اللہ نے منسک جو ہے وہ بنائے ہیں تاکہ اس کو فالو کریں وہ لوگ. He said the origin of the word mansik in Arabic means the place to which a person returns repeatedly for good or evil purposes. یعنی اس کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ انہوں نے کہا کہ جو اصلی اس کا جو میننگ ہے منسک کا عربی کے اندر عربی زبان میں کہ وہ جگہ جہاں انسان بار بار پلٹ کے جاتا ہے خواہ یا تو اچھائی کے لیے جاتا ہے یا برائی کے لیے. تو یعنی اگر کہیں پر بار بار وہ جا رہا ہے اور وہاں کا اس کا پرپس بہت اچھا ہے گڈ ہے لیکن کہیں پر ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر ایول پرپس ہے اس کا برا تو وہ برے کے لیے وہ بار بار جا رہا ہے وہاں تو اسی کو منسک کہتے ہیں. سو دا مناسک آف حج تو حج کے مناسک جو ہے رائٹس آف حج are so called because the people return to them and adhere to them. یعنی جو مناسک حج ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہاں لوٹ کے یعنی مطلب ہر سال یا تو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو بار بار جاتے ہیں نا اور جو بھی اس کا طریقہ ہے کرنے کا اس کو برابر مطلب عمل میں لیتے ہیں یعنی کہ مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا کچھ ہی کر رہے ہیں. حج کے اندر تم اپنی مرضی کا کیا کر سکتے تم کو برابر فالو ہی کرنا پڑے گا اس کو اس کے مناسک حج جو ہے رائٹس آف حج اس کو فالو ہی کرنا پڑے گا. If the phrase for every nation we have ordained religious ceremonies تو یہ جو ایک فریز ہے مطلب
ایک جیسے کہ محاورہ ہم کہتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں ہے، لیکن ایک سمجھو ایک پورا ایک جملہ ہے جس کو کہ ایک فریز کی طرح ہے. فار ایوری نیشن، ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں ان کی دین کے مناسک یعنی سیریمنیز. means that every prophet's nation has its religious ceremonies as ordained by Allah. تو اللہ نے جس طرح سے اس کو بنایا ہے، حکم کیا ہے کہ دین کی جو بھی ارکان یا جو بھی اس کے رائٹس ہیں تو وہ ہر رسول کی امت کے لیے اللہ نے بنایا ہے. دین دا فریز سو لیٹ دیم، تو اس کے بعد یہ فریز آتا ہے سو لیٹ دیم، یعنی دیم کون ہے؟ دا پیگنس، جو جاہل جو لوگ ہیں وہ. تو وہ سو لیٹ دیم ناٹ ڈسپیوٹ ود یو آن دا میٹر. تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑے نہ. ریفرز ٹو دا آئیڈولیٹرز، وہی ہے کہ وہ لوگ مشرکین لوگ ہیں اور بت پرست لوگ ہیں. اف دا فریز، اور پھر ایک اور جملہ ہے، فار ایوری نیشن وی ہیو ordained religious ceremonies، ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں دین کی مناسک. means that it is the matter of قدر، اور یہ ڈیوائن ڈکری ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا، تو یہ تو اب قدر ہے، یعنی یہ کرنا ہی ہے. ایز ان دا آیا، جیسے کہ آیت کے اندر ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی یعنی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے. فار ایچ نیشن دیر از اے ڈائریکشن ٹو وچ دے فیس، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مطلب دشا جس کو کہتے ہیں یا ایک رخ کہ جہاں جس طرف چہرہ کرنا ہے وہ بنا دیا ہے. وجہتن جو ہے وہ چہرے کے لیے ہے نا. اللہ سیز ہیئر ہم ناسکوہ، وچ دے ناسکو، جو کہ وہ ناسکو کرتے ہیں، یعنی میننگ وچ دے مسٹ ایکٹ اپون، یعنی ان کو وہی چیز کرنی ہے جو اللہ نے ان کے لیے فکس کر دی. The pronoun here refers back to those who have these religious ceremonies and ways. تو یہاں پر پروناؤن جو ہے یعنی ہوم پروناؤن ہے نا، کہ وہ لوگ وہ کون ہے وہ، تو وہ پروناؤن ہے کہ the pronoun here refers back to those who have these religious ceremonies and ways. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دین کے اندر جو مناسک بنایا اور طریقہ بنایا، راہیں مطلب اس کے راستے کہ کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے. دیٹ از دے ڈو دس بائی دا ول اینڈ ڈیکری آف اللہ. تو اللہ کی جو مرضی ہے اور اللہ نے جو اس کا مطلب بنا دیا ہے قدر، اس کے مطابق ان کو کرنا ہے. سو ڈو ناٹ لیٹ دیئر ڈسپیوٹ ود یو اوور that divert you from following the truth. تو ان لوگوں کا آپ کے ساتھ جھگڑنا، حجت بازی کرنا، کہیں آپ کو اس راستے سے جو حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، کہیں اس سے کہیں پلٹا نہ دے، کہیں کہ وہ راستے کو جو مطلب فالو کرنا ہے تو کہیں آپ اس سے ڈائیورٹ نہ ہو جاؤ، یعنی کہ کہیں دوسرے راستے پر نہ نکل جاؤ. اللہ کہتا ہے وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. But invite them. وَدْعُوا میں دعو جو ہے جیسے دعا، تو دعا کے لیے ہم کہتے ہیں نا جیسے اللہ کو ہم پکارتے ہیں نا، تو وَدْعُوا جو ہے وہ وہی ہے کہ ان کو مطلب پکارو، دعوت دو. بٹ انوائٹ them to your Lord، ان کو تمہارے رب کی طرف مطلب دعوت دو. Verily you indeed are on the straight guidance. یقیناً آپ تو بہت ہی سیدھی اور رہنمائی پر ہو. That is a clear and straight path. بہت ہی کھلا ہوا صاف ستھرا راستہ which will lead you to the desired end. وہ راستہ ہے کہ جو آپ کو لے جائے گا جہاں کے مطلب آخری اس کا انجام ہے وہ ہے کہ جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان جنت کی خواہش کرتا ہے. تو یہ راستہ جو ہے آپ کو اس طرف لے جائے گا. دس از لائک دا آیا
اور پھر ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 28 سورہ القصص اس کی آیت نمبر 87 وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُوا إِلَى رَبِّكَ وَادْعُوا یعنی پھر سے آیا نا دعو تو وَادْعُوا إِلَى رَبِّكَ بلاؤ ان کو آپ کے رب کی طرف and let them not turn you away from the ayat of Allah اور دیکھنا کہیں وہ آپ کو اللہ کی آیت سے کہیں پلٹا نہ دے after they have been sent down to you کہ جب آپ کی طرف آیتیں نازل کی گئی and invite to your Lord اور بلاؤ ان کو دعوت دو تمہارے رب کی طرف وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ and if they argue with you اور اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑیں حجت کریں سے کہو ان سے اللہ knows best what you do اللہ بہت اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو دس از لائک دا آیا پھر یہ ایک اور آیت ہے جو سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 41 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ And if they belie you اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کہو ان سے say for me are my deeds and for you are your deeds میرے لیے میرے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں قل یا ایھا الکافرون میں بھی یہی بات ہے کہ میرے اعمال میرے ساتھ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ تو یہاں پر سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں بھی یہی بات ہے کہ میرے اعمال جو ہے وہ میرے لیے ہے تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے یو آر انوسینٹ اب یہ انوسینٹ کا مطلب یعنی معصوم نہیں ہے بری جو بولتے ہیں نا ہم کہ وہ بری ہے اور اچھا ہم تو اس سے بری ہو گئے بھائی تو وہ ہے اس کا میننگ یو آر انوسینٹ آف واٹ آئی ڈو اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو تم بری ہو اینڈ آئی ایم انوسینٹ آف واٹ یو ڈو اور میں اس سے جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں یعنی سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہے اللہ عالم بما تعملون اللہ نوز بیسٹ آف واٹ یو ڈو اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دس از اے اسٹرن وارننگ بہت ہی سخت دھمکی ہے اس میں وارننگ اینڈ ڈیفینیٹ تھریٹ اور اس میں جس طرح سے مطلب یہ کیا گیا ہے جیسے تھریٹ دیا گیا ہے نا کہ بہت ہی ڈراؤنا انہیں کے مطلب دھمکی ہے وہ ایز ان دا آیا جیسے کہ آیت کے اندر ہے اور وہ آیت ہے سورہ نمبر 46 سورہ احقاف اس کی آیت نمبر 8 هو عالم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم He knows best of what you say among yourselves concerning it وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے یعنی اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو آپس میں تم سب اس معاملے کے تعلق سے sufficient is he as a witness between me and you اور کافی ہے وہ کون ہے اللہ تو کافی ہے اللہ ہمارے درمیان میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی گواہ کے طور پہ تو اللہ کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ کافی ہے ایز اے گواہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ says here پھر اللہ نے یہاں کہا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون Allah will judge between you on the day of resurrection about that wherein you used to differ. اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان اس کے بارے میں کہ جو کچھ بھی تم اختلاف کر رہے ہو دس از لائک دا آیا پھر یہ ایک اور آیت سے ملتی جلتی بات ہے سورہ نمبر 42 اور آیت سورہ ہے شورا یعنی وہی جو کنسلٹیشن تو سورہ نمبر 42 سورہ شورا آیت نمبر 15 فَلِذَلِكَ فَادْعُوا
وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. So unto this then invite. تو پھر اسی کی طرف بلاؤ، ان کو پکارو، دعوت دو. And stand firm as you are commanded. اور آپ کو جس طرح سے حکم کیا گیا ہے تو آپ بالکل فرملی کھڑے رہو، آپ ذرا بھی مت ڈگمگاؤ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے آپ کو جس طرح حکم کیا گیا ہے. اینڈ فالو ناٹ دیئر ڈیزائرس، اور ان کی جو خواہشات ہے اس کی اتباع مت کرنا. بٹ سے، بلکہ یہ کہنا، آئی بلیو ان واٹ سو ایور اللہ ہیز سینڈ ڈاؤن آف دا بک. میں تو ایمان رکھتا ہوں جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے. کتاب میں سے یعنی یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے اس کتاب میں سے. کیونکہ جیسے تھوڑی تھوڑی آیتیں آ رہی تھی تو وہ کتاب کا حصہ ہے، یعنی کہ قرآن کا حصہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت